ایک فرد سے بھی توبہ کیے بغیر نہ چھوڑے، ایسی توبہ کرائے پوری امت کہ اللہ کی رحمت پہ یہ امت آ جائے کہ جب توبہ کرنے والے اس قوم میں ہوں گے تو اللہ کا عذاب اس قوم پہ نہیں آئے گا جس پہ توبہ کرنے والے۔ توبہ کر کے تو آدمی پاک صاف ہو گیا، دلدلا کے، اور ہر ایمان والے کی عظمت ہمارے دل میں ہو، کسی ایمان والے کو حقیر نہ سمجھے، کسی ایمان والے کو حقیر نہ سمجھے، ہمارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو، یہ دل سب کی طرف سے صاف ہو، نہ کسی کے لیے بغض، نہ کسی کے لیے کینہ، نہ کسی کے لیے حسد، نہ کسی سے عداوت، نہ کسی کو کم سمجھنا۔ اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ ہے جو دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے، وہ پسند۔ ہماری زبان سے کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کی تحقیر کو لا رہا ہو، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ نکلے، کسی پہ بہتان نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبان کے شر سے بہت بہت بچایا ہے امت کو۔ یہ زبان جو ہے، زبان یہ بنیادی چیز ہے، یہ سدھر گئی تو سارے اعمال سدھریں گے، یہ بگڑ گئی تو سب بگڑے گا، سب بگڑے گا، یہ زبان۔ اس لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، جو اللہ اور قیامت کے دل پہ ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش ہو۔ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہو، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو بھلی اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اس جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی زبان سے کوئی ایسا بول بولتا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے کا ایسا بول بولتا ہے تو وہ بول اس کو جہنم میں اتنی گہرائی تک پہنچا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے، جو زبان سے ایسا بول نکالتا۔ اور ایک ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ زبان سے آدمی کوئی اللہ کی تعریف کا بول بولتا ہے، بھلائی کا بول بولتا ہے، اور بے خیالی میں بولا اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور اللہ پاک اس اچھے بول کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اس کے برعکس زبان سے کوئی ایسا بول بولا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، اور لاپرواہی سے بول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس لیے کہا ہے نا کہ سوچ سمجھ کے بولو۔ لاپرواہی میں بھی ایسا بول آدمی بول جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، تو یوں فرمایا کہ اللہ پاک اس بول کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اس کا پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے آدمی ٹھہر جائے کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط۔ یہ زبان ایسی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف کو بیٹھے ہوئے زبان باہر نکال کے ہاتھ سے مروڑ رہے تھے، زبان کو ہاتھ سے مروڑ رہے تھے۔ اتنے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے اور کہا، اے نائب رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، عمر اس زبان نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، بڑی ہلاکتوں میں ڈالا ہے، اس کو قابو کر رہا ہوں۔ کون کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اس زبان کہ اس کو قابو کر رہا، اور بعض مرتبہ منہ میں کنکری ڈال کے بیٹھ جاتے تاکہ غیر ضروری بات ہی نہ کرنا پڑے، کہ اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو تو زبان کا خطرہ ہو اور مجھے اور آپ کو خطرہ ہی نہ ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جو زبان سے بول نکالتے ہیں اس پہ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم میں منہ کے بل اوندھا گرا دینے والی سب سے بڑی چیز زبان ہی تو ہے۔
کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جس وجہ سے جائیں گے وہ یہ زبان ہے، زبان کی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوط پکڑ لوں، پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے۔ کہا اللہ پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ جم جاؤ، ایمان لے۔ پھر صاحب یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ قربان جائے صحابہ کے کہ کرنے والی چیز کو بھی پوچھتے اور چھوڑنے والی چیزوں کے بھی پوچھتے۔ دونوں چیزوں کے کرنے سے تو آدمی بچا کرتا ہے، ورنہ ادھر کیا ادھر گنوایا۔ فٹ بال کے بلاڈر میں ہوا بھرو، نیچے ایک سوراخ کر دو، ادھر سے ہوا جاتی ادھر سے نکلتے رہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اس زبان سے اپنے آپ کو بچانا، اس زبان سے۔ حاجی صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ کام کرنے والے اپنی زبان کی حفاظت کرے، کس کی بے احتیاطی سے کام کی جان نکل جاتی ہے۔ دعوت کے کام کرنے والے اس زبان کی حفاظت۔ حضور علیہ السلام نے جب عورتوں کے ایک مرتبہ خطاب کیا کہ جب مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ دیکھی۔ عورتیں گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ ہماری وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری تعداد مردوں کے مقابلے میں جہنم میں زیادہ تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو وجہ سے، ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو، دوسرے اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اب یہ دونوں چیزیں زبان سے ہی ہوتی ہیں، اس کو برا کہہ دیا، اس کو بھلا کہہ دیا، اس پہ رکھ کے سنا دیا، اس پہ رکھ کے سنا دیا، اس کو تان اس کو تشنی۔ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اس میں مبتلا ہو جاتے کہ ان دو وجہ سے تمہاری تعداد مردوں سے زیادہ ہے، ایک تو تم لان تان بہت کرتی ہو اور دوسرے مردوں اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ ہر وقت زبان سے کہ فلاں کو دیکھو یوں کرتے ہیں، فلاں کو دیکھو یوں کرتے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہر وقت مثال دوسروں کی۔ ان دو سے اس وقت کی عورتیں تھیں، انہوں نے ان دونوں چیزیں سے توبہ کی۔ آج بھی ہم اپنی عورتوں سے توبہ کرائیں کہ لان تان نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے۔ یہ زبان کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا۔ جب صبح ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو روزانہ صبح جسم کے سارے اعضاء، جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، اور یہ ہاتھ ہے، اور یہ پیر ہے، باقی سارے اعضاء اس زبان سے روزانہ صبح کہتے ہیں کہ ارے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہی ہو کہ تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ روزانہ یہ سارے اعضاء اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زبان پہ قابو کریں، اس زبان پہ قابو کریں۔ یہ کسی کا دل نہ دکھائے، یہ کسی کا دل نہ توڑے، یہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ کسی کی تحقیر نہ کرے۔ اس زبان سے جھوٹ کا بول نہ نکلے، اس زبان سے غیبت کا بول نہ نکلے، اس زبان سے کسی پہ بہتان نہ باندھا جائے۔ کہ جب زبان سے کوئی جھوٹ کا بول نکلتا ہے تو نیکی اٹھانے والے فرشتے کئی میل دور تک دور چلے جاتے ہیں کہ اس جھوٹ میں ایک تعفن اور بدبو ہوتی ہے، بدبو اس زبان سے۔ اسی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات کا کوئی راستہ بتا دیجئے۔ قربان جائیں صحابہ کے کہ پوچھ پوچھ کے میرے اور آپ جیسوں کے لیے نجات کے راستے دکھا گئے۔ ہم بھی پلے باندھ لیں اس کو، ہم بھی پلے باندھ لیں، مجھے اور آپ کو بھی نجات کی ضرورت ہے۔ نجات سے مراد کہ آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت مل جائے، وہ نسخہ پوچھا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول مجھے نجات کا کوئی راستہ بتا دی، کوئی عمل بتا دیجئے نجات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ 3 چیزیں کہیں کہ 3 چیزوں کو پلے باندھ لو، میں اور آپ بھی پلے باندھ لیں۔ 3 چیزوں پلے باندھ تو نجات پا جاؤ گے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟
کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو. پہلی چیز، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو. یہ بے دھڑک نہ چلے، بے باکی سے نہ چلے کہ جس کو جی چاہے جو کہہ دیا. بعض دفعہ زبان کا ایک بول راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، کسی کی دن کی بھوک پیاس مٹا دیتا ہے. ایک بول بعض دفعہ کسی کیا آدمی رات بستر پہ لیٹتا ہے سوچ کے کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا، اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. اب یہ تو بولنے والا بھول گیا، ایک ایمان والے کے رات کی نیند اڑا دی. اب اس کو کیا بنے گا؟ ایسے اوپر سے کہتے ہیں کہ ایسے موم کے بنے ہوئے، کیا کھا؟ میں نے یہی تو کھایا. جب اپنے میں پڑتے ہی سب پتہ چلتا ہے کہ موم کے بنے تھے یا لوہے کے بنے تھے. کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کا دل دکھا دے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا کہ ہماری زبان کے شر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. صحابہ حضور کے پاس آئے اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا. اس نے ایک عورت ہے جو دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نماز پڑھتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے. دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے اور خوب صدقہ خیرات دیتی ہے. اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی زبان کا کیا حال ہے کہ ایسی بد زبان اور ایسی تانا تشنا دینے والی، چپ توا بولنے والی کہ سارے محلے والے اور عزیز پریشان ہیں. اس کی زبان تنگ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. دن بھر روزہ رکھنے والی اور رات بھر نماز پڑھنے والی، صدقہ خیرات دینے والی، لیکن اس کی زبان کے شر سے محلے والے پریشان. ہر آدمی بچ کے گزر رہا ہے، کٹ کے گزر رہا ہے کہ کچھ کہنا نہیں. ڈرے کہ کہیں ہماری زبان کا حال تو ایسا نہیں ہے، لوگ کہیں ہم سے بھی ایسے کٹ کے تو نہیں نکلے گا کہ ابھی پڑے گا تانا اور ابھی ہوگا اعتراض اور ابھی پڑے گی ڈانٹ. کا جہنمی ہے. اور ایک عورت کے بارے میں پوچھے گا. اصل ایک عورت ہے بس فرائض اور واجبات کا سنت کا اہتمام کرتی ہے اور معمولی سے صدقہ ایک پنیر کا ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دیتی ہے. بس نہ لمبی چوڑی تسبیحات، نہ لمبے چوڑے نوافل، نہ لمبی چوڑی صدقات، نہ لمبے چوڑے روزے. فرائض اور واجبات اور سنت کا اہتمام ہے، معمولی سے صدقہ دیتی ہے. آپ نے پوچھا اس کا اخلاق کہہ رہے، ایسی میٹھی زبان کہ جس سے بات کرے وہ گرویدہ ہو جائے، جو ایک دفعہ ملے دوبارہ ملنا چاہے. سارے محلے والے خاندان اس کی زبان سے خوش ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نجات کے جو 3 عمل بتائے، اس میں پہلی چیز کیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھو. یہ صرف آپ نے حضرت عقبہ بن عامر کو نہیں کہا، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو کہا ہے. اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو، یہ بے لگام نہ ہو، جو جی چاہا جس کو کہہ دیا، جو جی چاہا جس کو، جب جی چاہے ملازم کو منہ بھر کے کہہ دیا کہ 2 پیسے کا آدمی ہو کے اور یہ کرتا ہے اور ہماری روٹیوں پہ پلتا ہے اور آنکھیں دکھاتا ہے. کیا بیتتی ہوگی اس کے اوپر. یہ زبان سے ہم نے دل دکھایا. ایک غریب اپنے دل محسوس کے رہ جاتا ہے جب اس کا سیٹ اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹے. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام پہ سختی سے ڈانٹ رہے، سخت لہجے میں، بلکہ اس کو لعنت کا لفظ کوئی کہہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر سن لیا، کہا کہ ایک تم صدیق بھی ہو اور اس طرح لعنت بھی بھیجو. خدا کی قسم صدیق ایسا شخص ہو نہیں سکتا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے غلام کو سخت الفاظ میں ڈانٹ رہے تھے اور کہا کہ جتنی قدرت تمہیں اس پہ حاصل ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ پاک کو تم پہ حاصل ہے. حضرت صدیق اکبر کو کہہ کے قیامت تک آنے والے امتی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو یوں مت ڈانٹو، یوں مت ڈانٹو، کہ ماتحتوں کے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب جا رہے ہیں تو جو آخری کلمات ہیں آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ 2 ہیں، نماز اور ماتحتوں کے حقوق. نماز
اور ماتحتوں کے حقوق، نماز اور ماتحتوں کے حقوق۔ علماء فرماتے اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج ہر وہ ماتحت جو کسی کا زیر تربیت نگرانی میں ہے وہ سب اس حکم میں ہے، سب حکم کہ ڈانٹو مت غلاموں کو، ماتحتوں کو برا مت بھلا مت کہو، ہر ایک پہ دھمکی کہ تمہاری تنخواہ کاٹی جائے گی، ہر بات پہ دھمکی کہ تنخواہ کاٹی جائے گی۔ حضور کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور کہ یا رسول اللہ اگر میرا غلام کوئی غلطی کرے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں اس کو، غلطی کرے تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دو۔ یہ ماتحتوں کے ایسے حقوق کہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرو تو معاف کر دو۔ اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام سے، خادم سے اگر کام کرتے ہوئے برتن ٹوٹ جائے تو اس کو مت ڈانٹو، برتن ٹوٹ جائے تو مت ڈانٹو کہ برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکی تھی، اس نے ٹوٹ نہیں۔ اب مت غصہ کرو غلام کے اوپر کہ نقصان ہی کرتا رہتا ہے، یہی کرتا رہتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا پکا کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ۔ جب تمہارا غلام کھانا پکا کے لے کر آئے تو اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھلاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو کچھ دے دو کہ اس نے آگ پہ کھڑے ہو کے پکایا ہے، یہ نہیں کہ بچے کو تو دیں گے۔ ماتحتوں کے حقوق۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہہ کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ نجات کی 3 چیزیں بتائی نا، اس میں پہلی چیز کیا کہ زبان کو قابو میں رکھو، کوئی بول اس سے ایسا نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اسی کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لاتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بات کہے، ورنہ خاموش رہے، خاموش رہے۔ اور جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے پہلے تولے پھر بولے، بولنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے آدمی کہ میں کیا بول زبان سے نکال رہا ہوں، ٹھہر جائے آدمی پھر بات کرے۔ تو نجات کے 3 کاموں سے پہلا یہ اس زبان کو اپنے قابو میں کرو، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مذاق نہ اڑائیں، یہ مذاق اڑانا بھی بڑا ناپسندیدہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے، ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دی جائے تو میں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ذرا سا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی کسی کا مذاق اڑائے کہ لوگ ہنس پڑیں گے؟ آپ شاید ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے کوئی دے دے تو میں اس کا مذاق نہ اڑاؤں۔ کسی پہ بہتان نہ باندھا جائے اس زبان سے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں اور اس پہ منسوب کر دی، ایک گمانی کے اوپر کہ ہاں کیا ہوگا شاید ایسا۔ بہتان بننے والے کو مجبور کیا جائے گا اپنی بات کو ثابت کرو، اور پھر بہتان کی شریعت میں سزا کتنی سخت ہے، کتنے کوڑے، 80 کوڑے لگاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بیانی میں، جوش بیانی میں کسی پہ بہتان باندھ دیں۔ جب تک کہ تحقیق نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات پہ ہم کسی پہ بہتان نہ باندھیں کہ یوں کیا ہوگا، میں نے تو سنا تھا، فلاں بڑے پکے آدمی ان سے سنا تھا۔ 4-5 اگر راوی بیچ میں آ جائے تو بات ویسی غلط ہو جاتی ہے، تو کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو پہلی یہ زبان کو قابو میں، اور دوسری بات جو آپ نے نجات کی بتائی وہ یہ فرمائی کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو کہ باہر فتنے ہی فتنے ہیں، نہ نگاہیں محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ زبان محفوظ، نہ جسم محفوظ۔ حضرت عقبہ بن عامر کو دوسرا عمل نجات کا کیا بتایا کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، بس ضرورت کے لیے باہر نکلو،
یوں ہی نہ گلیوں میں پھرتے پھرو، یوں ہی نہ بازاروں میں پھرتے پھرو، یوں ہی نہ تفریح کی جگہوں پہ دوڑتے پھرو، کہ نگاہیں بھی گناہ کریں گی اور کان بھی گناہ کریں گے، جذبات بھی بھڑکیں گے، خیالات بھی خراب ہوں گے، سب پہ ڈاکے ڈلیں گے۔ اور آج کل کا پہاڑ تو ویسی فتنوں سے خالی نہیں۔ آج کل تو مسجد میں جاتے وقت بھی نگاہ کو بچا کے چلنا پڑتا ہے، مسجد میں جاتے وقت بھی نگاہ کو بچا کے چلنا پڑتا ہے۔ تو دوسری بات یہ فرمائی کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، کہ ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو، وہ اپنے گھروں میں رہو، تو فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور تیسری جات کی یہ بات بتائی کہ جب تم سے غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ رونے سے مراد ندامت استغفار ہے، جس کی تفصیل ابھی میں نے آپ کو بیان کی۔ مطمئن مت ہو جاؤ گناہ پہ، بلکہ استغفار کرو، توبہ کرو اور رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو۔ یہ 3 چیزیں ہیں نجات کے لیے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے، میں اس کے جنت سے ہونے کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جنت۔ اور ایک وہ تو جو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنا آسان ہے جنت۔ آپ علیہ السلام ضامن بن رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں جنت کی، صرف 2 چیزوں کی حفاظت پہ، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ہمت کر لے بس۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اس زبان پہ کنٹرول رکھیں، اس زبان سے کوئی بول ایسا نہ نکلے جو کسی کے دل کو دکھانے کا ذریعہ ہو۔ ہم آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ بات حاجی صاحب نے بھی فرمائی نہ سکتے کہ کام کے کرنے والے جب باہر نکلے تو آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، زبان کی بھی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے، ورنہ دعوت کی جان نکل جائے گی۔ ہم آنکھوں کی بھی حفاظت کریں، ہماری آنکھ کوئی غلط چیز نہ دیکھے۔ حاجی صاحب نے فرمایا نا کہ جس دن ہمارا مقامی گشت ہوتا تھا تو فرماتے صبح میں دہلی میں اپنے دفتر کو اس راستے سے جاتا جہاں عورتیں نہ ہوں، ورنہ وہ راستہ قریب کا تھا جہاں بازار تھا، عورتیں ہوتی، میں لمبے راستے سے آفس جاتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی نامحرم پہ نگاہ پڑ جائے اور اس کی نحوست میرے شام کے گشت پہ پڑے، شام کے گشت پہ پڑے۔ ان نگاہوں کو بچائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ اور اس بدنظری کا جو پہلا وبال ہے وہ یہ کہ اللہ پاک بدنظری کرنے والے سے عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ اب اس کا بیان میں دل نہیں لگے گا، پیچھے بیٹھ کے موبائل سے کھیلتا رہے گا یا اٹھ کے بھاگ جائے گا، تسبیح لے گا پڑھی نہیں جائے گی، قرآن کھولے گا بند کر دے گا، نوافل کے لیے ہمت نہیں پڑے گی۔ یہ بدنظری کا پہلا وبال ہے کہ اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں۔ اب عبادت میں دل نہیں لگتا، اچاٹ چھوڑتا ہے۔ اس لیے نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بلکہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اس بدنظری سے نگاہوں کی آنکھوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ اللہ نے جس کو ذرا بھی دل کی روشنی دی ہو وہ دیکھ لیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اگر کوئی بدنظری کر کے آ کے بیٹھتا تو آپ نام تو نہیں لیتے، لیکن وہ کہتے کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کی نگاہوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ یہ تو بدنظری نظر آ جاتی ہے اہل اللہ کو کہ چہرے کا نور ختم، نگاہوں کی چمک ختم، اس بدنظری اعمال بے جان ہو جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے نا کہ بندے کا خود اس پہ تجربہ ہے کہ جب لوگ مجھ سے نسبت قائم کرتے ہیں پہلے ذکر اذکار میں خوب کیفیات آتی ہے، انوارات محسوس ہوتے ہیں، اور پھر جب بدنظری ہوتی ہے تو
تو ذکر سے اور اعمال سے طبیعت ہی اجڑ جاتی ہے، طبیعت ہی اجڑ جاتی ہے۔ اس لیے نگاہوں کو نیچی کر کے چلے، نیچی چلے، اٹھائیں نہیں اس کو، دل پہ چھریاں اور آرے ہی چلیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ شیطان کہے گا ذرا دیکھ لو، نہیں دیکھنا۔ جس کے دیکھنے کو اللہ نے منع کر دیا اس کو نہیں دیکھوں گا، چاہے نفس گھٹ کے مر جائے، چاہے دم نکل جائے، کیا بات ہے؟ ایمان کو بچاتے ہوئے دم بھی چلا جائے تو کامیابی ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ گناہ کی پیڑھی سیڑھی، آج شیطان یہاں سے گناہ میں مبتلا کر، تو فرمایا ان نگاہوں کی بھی حفاظت، ان کانوں کی بھی حفاظت، اس کان سے کوئی غلط بول نہیں سننے، اس کان سے غیبت کے بول نہیں سننے، کیونکہ جیسے غیبت کا کرنا گناہ، ایسے غیبت کا سننا بھی گناہ۔ اور فرمایا حاجی صاحب نے کہ جو غیبت کرے گا اور غیبت کو سنے گا اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم۔ غیبت کے کرنے والوں اور غیبت کو سننے والوں کی دعاؤں کی قبولیت بھی ختم۔ کوئی ایسا انداز نہیں جس سے غیبت ہو جائے۔ کتنی نازک چیزیں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لے جا رہے تھے۔ آج راستے میں چلتے چلتے ایک دوسرے کے فلاں ساتھی سوتا بہت ہے، وہ نیند بہت آتی۔ حضور کے گھر پہنچے، کہ اصل روٹی تو ہمارے پاس ہے، گھر سے سالن منگا دیجیے، کھانا کھا لیں گے۔ تو آپ نے شاید فرمایا سالن تم کھا چکے۔ ہم نے تو سالن نہیں کھایا، کہ جس کے بارے میں تم نے کہا یہ سوتا بہت ہے، یہ اس کا گوشت کھایا نا تم نے، یہ غیبت ہو گئی۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا اور اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ ایک آدمی کی کسی کمی کو یوں کہنا کہ سوتا بہت ہے، ہر وقت پڑا ہینڈتا رہتا ہے، تو اس کو تو برا لگے گا، تو برا لگے گا، یہ بھی غیبت ہے۔ حتیٰ کہ نگاہوں سے بھی غیبت ہو جاتی ہے، نگاہوں سے بھی۔ کسی کے بارے میں تاثر اچھا نہیں ہوا، آیا تو آنکھ مار کے کہتی ہے دیکھو آ گئے، ہو گئی نگاہ سے غیبت، ہو گئی نگاہ سے غیبت۔ آنکھوں میں دوسرے کو اشارہ کر دیا نا وہ آ رہے، ہو گئی غیبت۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں یہ لانا جو غیبت کی طرح کی چیز ہوتی ہے، یہ بھی غیبت ہی ہے۔ دل میں بھی نہ آئے کسی کے بارے میں، اس دل کو تو چمکا کے رکھنا ہے ایمان والوں کے۔ تو ہر ایمان والی کی عزت ادب قدر، اور یہ سارے کام کس لیے؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کہ اللہ پاک صاف ہے، اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اس کے لیے کیا جائے، خالص۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، جس میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ دین کی محنت کا کام ہے، دین کی محنت۔ میں ایک درخواست مؤدبانہ مجلس کروں گا، بہت ہی زیادہ مؤدبانہ درخواست کہ یہ ہماری دین کی مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، اور اس مجلس کے اختتام پہ ملائکہ دعا دیتے ہیں کہ ان مجلس میں بیٹھے والوں کے اللہ مغفرت کرے۔ شیطان اس وقت میں اٹھاتا ہے، شیطان اس وقت میں اٹھاتا ہے۔ اب جب مجلس ختم ہو رہی شیطان اٹھائے گا، چلو وضو کو، چلو اس سنجے کو۔ میں پھر درخواست کروں گا کہ آخر تک جمے بیٹھے رہیے، جب تک کہ یہاں سے نہ کہا جائے اٹھ جاؤ، کیونکہ اعلان اس وقت ہوگا، مغفرت کا اعلان اس وقت ہوگا۔ اس سے پہلے جو اٹھ گیا اس اعلان سے محروم ہو گیا۔ کیوں محروم ہوئے؟ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد ایک ساتھی بھی آخر تک نہ اٹھے، انشاءاللہ نماز اس وقت تک کھڑی نہیں ہوگی جب اس مجمع تک کا آخری آدمی وضو نہ کر لے۔ اس کے لیے تیار ہے نا؟ اٹھیں گے تو نہیں، شیطان اٹھائے گا، بلکہ کسی کو دعوت بھی نہیں دے اس وقت تک، جبے بیٹھے رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ایک آدمی کا اٹھنا مجمع کے انتشار کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو مجمع کے انتشار کا ذریعہ بنے کتنا بڑا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اور ایک آدمی کا جمنا مجمع کو جمانے کا ذریعہ بنتا ہے، جو جمانے کا ذریعہ بنا
سارے خیروں کے وجود میں آنے کا ثواب لے گیا. اس لیے آخر تک تشریف رکھیں. تو میں نے عرض کیا کہ ہم امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارے دین میں دین کی محنت کا کام کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے حکموں پہ چلنے کے لیے تیار کرنا اور حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے کا، یہ ہمارا کام ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ پاک نے اس امت کو اس کام کے لیے بھیجا اور اللہ پاک نے اس دین کی محنت کو ہر امت کے ذمے کیا. اس امت کے مردوں کے بھی ذمے، اس امت کے عورتوں کے بھی ذمے، اس امت کے آپاہج اور معذور جو بستر پہ پڑا ہے اس کے بھی ذمے. یہ محنت ہر ایک کے ذمے. بیمار اور آپاہج بھی اپنے پاس لوگوں کو بلا کے دین کی بات کر سکتا ہے اور ان کو دین کے لیے تیار کر سکتا ہے. یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے. اس احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں لگے. اور آج ساری دنیا میں اس کی آواز لگ رہی ہے کیونکہ سارے عالم کے انسانوں کو دین کی طرف بلانا ہمارا کام ہے. بھائی صاحب نے فرمایا نا کہ ہم سب بیٹھ کے روزانہ سوچیں اور گھر کی عورتوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی گھر میں بیٹھ کے سوچیں کہ ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے، ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے. اور ہم سب ہر وقت یہ دعا مانگیں کہ اللہ جن چیزوں میں لگنا تجھے پسند ہے اللہ اس میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما، اور جو چیزیں ناپسند ہیں جھڑک کے ہم سے چھڑا دے، جھڑک کے ہم سے چھڑا دے. اللہ جو تجھے ناپسند ہے جھڑک کے ہم سے چھڑا دے اور جو پسند ہے اس میں ہمیں لگا دے. یہ دعا مانگے ہم اور روز بیٹھ کے سوچے کہ ساری دنیا میں دین کیسے زندہ ہو جائے. اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ساری دنیا میں دین کی محنت کی ضرورت ہے. ابھی چند دن پہلے ایک ملک میں جانا ہوا جہاں 31 سال پہلے میں اس ملک میں گیا تھا. 31 سال پہلے ایک مسجد بھی نہیں تھی. 8 دن صبح سے شام تک پھرتے رہتے تھے، ایک مسلمان نہیں ملتا تھا. بس ہماری تبلیغ اتنی تھی 2 مہینے تک کہ فجر کی نماز ایک شہر میں پڑھیں، ظہر کی نماز دوسرے شہر میں پڑھیں، عصر کی نماز تیسرے شہر میں پڑھیں اور مغرب کی چوتھے شہر میں پڑھیں، عشاء کے 5ویں شہر میں پڑھیں اور پیدل جماعت تھی، پھر تھک کے پڑھ کے سو جاتے تھے. بس اتنی ہی تبلیغ تھی. اذان ہونا، پورے ملک میں مسلمان نہیں، مسجد نہیں. ابھی جانا ہوا مہینے بھر پہلے، اس ملک کے اندر 700 سے زیادہ مسجدیں بنی اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ 4 ایسے مدنی مسجد جیسے بڑے بڑے ہال لیے وہ بھی چھوٹے پڑ گئے اور 250 جماعتیں اس ملک سے چلے 3 چلے کی نقد نکلی. یہ صرف 31 سال کی محنت کی بات ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج بھی دنیا میں ایسے ملک باقی ہیں جہاں جا کے محنت کریں گے تو جو بیج ڈال دیں گے ساری زندگی اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمارے اعمال میں وہ پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو ختم نبوت کی وجہ سے یہ دین کی محنت کی ذمہ داری امت کے ہر فرد کے اوپر ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ساری دنیا میں پھر کے اپنے لیے کھاتے کھول لینا. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دین کا کام پیسے سے نہیں ہوا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اس کی بنیاد پیسہ ہے ہی نہیں. یہ دین کا کام تو انہوں نے کیا جن کو 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی. کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا تھا، کہ اس کی قدر بھی اس وقت ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تو گٹھلی کو چوس کے اللہ کے راستے میں چلتے تھے. یہ دین کا کام انہوں نے کیا. یہ دین کا کام انہوں نے کیا کہ چلتے چلتے پیروں سے جوتے ٹوٹ گئے تو دوسرا کوئی جوتا پاس نہیں تھا. ریگستان میں ننگے پیر چلا نہیں جاتا، پیر زخمی ہو جاتے تو جسموں سے کپڑوں کو پھاڑ کے پیروں کے نیچے باندھا. اس سفر کا نام ہی چتھڑوں والا سفر پڑ گیا. یہ دین کا کام تو انہوں نے کیا. دین کے کام کا پیسے سے کیا تعلق؟ یہ تو قبولیت سے تعلق ہے. جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، ایک پیسہ بھی نہ ہو اور گھر سے 3 دن کے نکلنے کی کوئی شکل نظر نہ آتی ہو، نہ دفتر سے، نہ کاروبار سے، نہ گھر سے، نہ اسباب سے، چاروں طرف دروازے بند نظر آ رہے ہوں. لیکن جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے گا، جس اللہ نے کہا کہ جو میری دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. جو اللہ کے وعدوں پہ یقین کر کے اور اللہ کے وسیع خزانوں پہ نگاہ کر کے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں،
दूर से दूर जाने की नियत करेगा, दूर से दूर जाने की नियत करेगा, पैसों को देख के नहीं चलेगा, दूर से दूर दुनिया के आखिरी मुल्क पे जाऊंगा। और जो जितनी दूर जाके दीन का काम करेगा, कल क़यामत में वो अल्लाह के उतने ही ज्यादा करीब होगा। और जो जितने दूर दीन का काम करते करते मर जाएगा, वहां से लेके उसके घर तक एक साबित मोती का महल उसको मिलेगा। ये मुसलमान घर में मरने के लिए नहीं बना, ये मुसलमान तो अपने घरों से बाहर फिर के। कितने सहाबा है जिनके कबूर मदीना मुनव्वरा के सिर्फ चंद हजार, बाकी सब फिर गए दुनिया में। कोई तुर्की में है, कोई शाम में है, कोई किसी और मुल्क में है। ये तो मारूफ है, जो मारूफ नहीं है वो तो पता नहीं कहां कहां। तो हमारा भी जज्बा हो कि हमारी कब्र दुनिया के आखिरी मुल्क में जाके बने, अल्लाह के रास्ते की शहादत की तमन्ना हो। दीन का काम वो ही कर सकता है जो दीन पे जान देने के लिए तैयार, दीन पे जान देने के लिए तैयार। कि दीन का काम करने के लिए फाके भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे तो फाके भी बर्दाश्त करेंगे। दीन का काम करते हुए घर वालों को भी फाके बर्दाश्त करने पड़ेंगे तो हमारे घर वालों को भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर वालों के साथ मुशाबहत हो जाएगी। दीन का काम करते हुए परेशानियां आ जाएंगी तो हमें भी सहाबा से शबाहत हो जाएगी। मेरे भाइयों, सहाबा हर हाल में अल्लाह के रास्ते में निकले, हर हाल में अल्लाह के रास्ते। इसलिए इस वक्त सारी दुनिया से पुकार है और सारी दुनिया से तकाजे हैं, जहां जाओ वहां वाले कहते हैं जमात भेजो, जमात भेजो। कोई कहते हैं हमारे यहाँ इतने साल से जमात नहीं आई, कोई कह रहे हमारे यहाँ एक भी जमात नहीं आई। प्यासे हैं प्यासे, सारी रात भी बैठे रहो तो बात सुनते रहते हैं। सुनाने वाले थक जाते, सुनने वाले नहीं थकते। जब इस तवज्जो से दुनिया में सुनने वाले मौजूद हो, उस वक्त में सारी दुनिया में न जाना कितने बड़े जुल्म की बात है भाई। तो इसलिए मेरे भाई तो फिर अर्ज करूंगा कि जमे बैठे रहे चंद मिनट के लिए, शैतान उठाएगा, एक भी ना उठे। यह है काम का वक्त। जिनके 3 चिल्ले पहले लग चुके, 4 महीने पहले लग चुके, 2 साल से चिल्ला लग रहा है और मशवरे वालों से पूछ पूछ के चलते हैं। जब कोई मुश्किल आती है तो सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से अपने मसाइल को हल करना जानते हैं और मुकामी काम को पाबंदी से करते हैं। जेब में फूटी कौड़ी ना हो, जेब में फूटी कौड़ी ना हो, निकलने की कोई शक्ल नजर ना आती हो, अल्लाह के वादों पे यकीन करके, अल्लाह के वसी खजानों पे निगाह करके खड़े हो जाए। जो भरे मजमे में अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, अल्लाह पाक कहते हैं इसने 30,000 के मजमे में मेरी जात पे भरोसा करता है। या है अल्लाह को गैरत आती है कि इसने मेरी जात पे भरोसा का है, अब मैं लेके जाऊंगा इसको। अल्लाह कहते मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे अहबाब जिनके पहले 4 महीने लग चुके, 2 साल से चिल्ला लग रहा है, मुकामी काम करते हैं, वो हिम्मत करके खड़े हो जाए कि मैं तैयार हूं खान और खास कहने के लिए। तो खड़े हो गए, सब बैठे, सब बैठे, सब बैठे, सब खड़े हो गए, सारे साथी खड़े, सब अल्लाह की तरफ से ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। मेरी दिल में अल्लाह से मांगे, जरा खड़े हो जाए, अभी नाम लिखते, अभी नाम लिखते, जरा खड़े हो जाए। मुस्ताफी है आपको खड़ा करना, लेकिन आपको खड़ा देख के बाकी मजमा में खड़ा होगा। ये हिम्मत करे, सालों साल पहले के लिए शहर वाले भी, मदरसे वाले भी, मस्जिद वाले भी, जिसके जी में आ जाए अल्लाह पाक लेके जाएंगे। अभी जोर से पौने 200 के बाद उसको पिछले मशवरे में पिछले हफ्ते उसको भी अल्लाह पाक लेके गए। अरे अल्लाह पाक कोई चीज नहीं है, शैतान कहेगा बड़ा मशवरा करके बैठा जाएगा। जिसके जी में आ गई है लपक के खड़ा हो जाए, इससे पहले कि शैतान सबको लेके बैठ जाए। बस इतना है कि 3 चीजें लगे हुए हो, 2 साल से चिल्ला लग रहा हो, वो काफी काम करते हो, खड़े हो जाए। आप कीजिए, गुस्ताखी है आपको खड़ा करना, लेकिन आपको खड़ा देख के और बताया तैयार करदा इल्मी कैसेट घर, कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमाल है। इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, नज़द तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद, फातिमा प्लाजा, ब्लॉक नंबर 7, फेडरल बी एरिया, कराची।
علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 682299, موبائل 0333217.